बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉलिटिकल इकॉनमी के एक नए सेगमेंट के साथ मैं मोहम्मद एहसन मलिक और आज के हमारे गेस्ट हैं पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ लार्ज स्टील प्रोड्यूसर्स के जनरल सेक्रेटरी सैयद वाजिद इकबाल बुखारी साहब। बेसिकली मैंने वाजिद साहब से रिक्वेस्ट की क्योंकि स्टील की प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशन है उससे बिल्डर और आम कंज्यूमर बहुत परेशान है। ऑलरेडी रियल एस्टेट सेक्टर ज़बूं हाली का शिकार है। वाजिद साहब से दो चीज़ें समझनी है, मैकेनिज्म समझना है, क्योंकि हम रियल एस्टेट सेक्टर वाले ये क्लेम करते हैं कि हमसे अलाइड इंडस्ट्रीज चलती हैं और उनमें एक मेन कंपोनेंट स्टील है। और प्लस एक चीज़ वाजिद साहब से समझनी है कि ये जो इन्होंने एसोसिएशन बनाई है इसकी क्या अगराज़ व मकासद हैं। वाजिद साहब। थैंक यू वेरी मच मलिक साहब। मैं सबसे पहले तो जो अगराज़ व मकासद हैं एसोसिएशन बनाने के उस पर मैं बात करना चाहूँगा। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ लार्ज स्टील प्रोड्यूसर्स जो है ये बेसिकली पाकिस्तान के जो जितने बड़े प्लेयर्स हैं जो कंस्ट्रक्शन स्टील बनाने वाले हैं ये बेसिकली उनकी एसोसिएशन है। बड़े प्लेयर से क्या मुराद है सर? बड़े प्लेयर्स का ये कि जो बेसिकली जो ऑटोमेटिक मशीन जो एक लार्ज स्केल पे जो स्टील प्रोड्यूस करते हैं बड़े जो हैं और जो वर्ल्ड क्लास स्टील आई वुड से जो प्रोड्यूस करते हैं पाकिस्तान में, ये बेसिकली हमारे ज़्यादातर मेंबर जो हैं वो हैं। एसोसिएशन को बनाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान जो है जो कि एक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक एवरेज साइज मुल्क है, कोई छोटा मुल्क नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क की इंडस्ट्री जनरली भी देखा जाए तो ये इससे ज़्यादा बेहतर, अपना पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है लेकिन जो हमारी इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस है वो कम है। सिमिलरली जो स्टील सेक्टर है पाकिस्तान का वो भी अगर मैं हिस्टोरिकली देखूं तो वो इग्नोर सेक्टर रहा है, जबकि स्टील जो है वो किसी भी मुल्क की इकॉनमी के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लेकिन ये सेक्टर इग्नोर रहा है। तो हम ये चाहते हैं इस थ्रू दिस प्लेटफॉर्म कि इस सेक्टर को आगे लेके बढ़ें, ये सेक्टर कल एक एक्सपोर्टिंग सेक्टर बने, पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला लाए और पाकिस्तान में जो हमारा कंज्यूमर है उनको बेस्ट प्राइस पे कम्पेटिटिव रेट्स पे हम स्टील और वर्ल्ड क्लास स्टील हम प्रोवाइड कर सकें। अब उसमें हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं हुकूमत की तरफ से। एक तो गवर्नमेंट ने रॉ मटेरियल पे जो है उसको गवर्नमेंट टैक्स करती है, उसमें कस्टम ड्यूटी है, रेगुलेटरी ड्यूटी है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी है, काफ़ी सारी ड्यूटीज़ हैं। उसके अलावा भी जो गवर्नमेंट की जो एक चीज़ जो अगर हुकूमत करे तो उससे भी स्टील सेक्टर को कि एक कंसिस्टेंट पॉलिसीज़, एक प्रिडिक्टेबल रोड मैप अगर हुकूमत स्टील सेक्टर को दे तो उससे भी ये सेक्टर जो है वो उसको आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। हमारे यहाँ जो एक प्रॉब्लम रहती है कि पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं रहती, जिसकी वजह से सारे मुल्क की बाकी भी इंडस्ट्री भी सफ़र करती हैं और स्टील को भी इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम का सामना। पॉलिसी कैसे कंटिन्यू करे? इधर गवर्नमेंट कंटिन्यू नहीं करती तो पॉलिसी कैसे कंटिन्यू करे? मैं बिल्कुल मलिक साहब आपकी बात से एग्री करता हूँ। हमारे मुल्क का डायलेमा ही यही है कि हम एक एडहॉक बेसिस पे जिंदा रहने वाला मुल्क बन चुके हैं। ये एक इतना इट्स अ ग्रेट कंट्री और उसको हम जब हम डे टू डे डेली बेसिस पे एक तरह से जब हम अपनी अप्रोच रखेंगे तो आप कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमारे यहाँ हुकूमत आती है, एक हुकूमत पॉलिसीज़ बनाती है, जब वो जाती है तो वो उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, फिर ज़ीरो से स्टार्ट कर देते हैं। We need consistent policies for 15 to 20 to 25 years. अगर 20 से 25 साल पाकिस्तान में consistency of policy रहे, this country will change. This will become a new country. आपका potential बहुत ज़्यादा है। अगर हम अपना रीजनली देखें, आज से 20 साल पहले पाकिस्तान में तकरीबन 4 से 5 से 6 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस होता था। उस वक़्त वियतनाम जो है वो भी हमारे लगभग था। आज हम लोग बड़ी मुश्किल से 10 मिलियन, 11 मिलियन, मे बी 12 मिलियन जो हमारी
جو کنزمپشن ہے ہماری، اگر امپورٹڈ بھی اس میں ڈال لیں جو اینولی ہماری بڑی ہے، 2021 میں غالباً یہ والیومز تھے، آج جو ویتنام ہے وہ 65 ملین ٹن سٹیل پروڈیوس کر رہا ہے. 20 سالوں میں انہوں نے سٹیل سیکٹر ان کا ٹوٹلی ٹرانسفارم کر دیا گیا، اور اس میں سے تقریباً 12 14 15 ملین تو صرف وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو اس میں پالیسیز اگر صحیح ہوں، دس کنٹری کین اچیو فل پوٹینشیل، دس کنٹری ول چینج. آپ کو کوالٹی، آپ کو ریٹ بھی بہتر ملیں گے، آپ کل یو ول بیکم این اسٹیل ایکسپورٹنگ کنٹری. تو یہ چیزیں حکومت کو واجد صاحب، ہماری جو ویورز ہیں نا، ان کا جو کنسرن ہے مین، ایک عام آدمی اس وقت جب گھر بنانے جاتا ہے تو سر پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے اسٹیل کی پرائسز کی وجہ سے. اور پچھلے دنوں میں جس طریقے سے اسٹیل پرائسز نے ہائپ لی، اور اب میرے خیال ہے تھوڑا سا آج کوئی 260 265 کی بریکٹ میں ریٹ ہے پر ٹن. تو آپ کیا فورسی کرتے ہیں آنے والے ٹائم میں یہ ڈیکریز ہونے کے چانس ہیں، نہیں ہیں؟ مطلب آگے بجٹ بھی آ رہا ہے، اس میں کوئی اس پہ مزید ٹیکسیشن لگے گی، یا آپ کو تھوڑا سا ریلیف ملنے کا چانس نظر آتا ہے؟ ملک صاحب دیکھیے، 1 ٹن سٹیل کا جو بکتا ہے، پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ سٹیل کی پرائسز جو نان گریڈڈ سٹیل ہے تقریباً 240 242 سے لے کے 265، اور کچھ ملز کا تھوڑا اس سے بھی زیادہ ایک ایوریج جو ریٹ چل رہا ہے. 1 ٹن سٹیل جو بکتا ہے اس میں سے حکومت کا جو صرف ٹیکس ہے وہ تقریباً 40 to 50,000 ٹن صرف گورنمنٹ کو جاتا ہے. یہ جو آج ہم 2,60,000 2,65,000 کی بات کر رہے ہیں، اس کی جو مین جڑ ہے وہ ڈی ویلیویشن ہے. اس کا فائدہ ہماری سٹیل انڈسٹری کو بالکل بھی نہیں ہوا، بلکہ یہ جب ڈی ویلیویشن ہوئی ہے فگر بڑھ گئے ہیں، اس کی وجہ سے سٹیل انڈسٹری بیٹھ گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایوریج آدمی جو تھا ہمارے ملک کا، اس کی پہنچ سے دور ہو گیا سریا، اور اس میں سراسر پوری انڈسٹری کا لاس ہے. نہیں، آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ یہ جو ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے، اس کی جو زبوں حالی ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس نے آپ کے بزنس پہ کتنا امپیکٹ ڈالا ہے؟ دیکھیے، میں کہوں گا کہ آج ہمارے ملک کی اکانومی بالکل گراؤنڈڈ ہے، اکانومی بالکل بیٹھی ہوئی ہے. اس وقت بہت کنسٹرکشن ایکٹیویٹی بہت کم ہو رہی ہے، اور اکانومی کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی جو کلنگ جو انڈسٹری کے لیے ہے وہ ہے جو انٹرسٹ ریٹ ہے. آسمان سے باتیں کرتا وہ انٹرسٹ ریٹ 24-25% پہ کوئی دنیا کے کسی ملک میں انڈسٹری. بٹ آپ انفلیشن کو بھی تو دیکھیں نا، اس کے پیرل چلنا ہے. جی بالکل، آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل. یہ تمام چیزیں اس میں اس چیز کو اس صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں حکومت، ایک ہم نے گورنمنٹ کو پروپوزل بھی دی ہے، ہم نے بجٹ میں حکومت کو کہا کہ دیکھیں یہ جو انفلیشن کی وجہ سے، انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے، ڈیویلیویشن کی وجہ سے یہ جو پرائس بڑی ہے، اگر حکومت کچھ عرصے کے لیے میں بھی جب تک یہ بیڈ پیچ ایک چل رہا ہے اس میں تھوڑا سا حکومت اپنا جو ٹیکس لینا ہے وہ تھوڑی سی کمی کر دیں، تاکہ جو اکانومی تو چلے، ریئل اسٹیٹ بھی چلے، لوگوں کو بھی تھوڑی سی بریدنگ سپیس ملے. چونکہ اس کے اوپر سٹیل کے اوپر حکومت کی پروگریسو ٹیکسیشن ہے، جب پرائس بڑھتی ہے تو ٹیکس بھی ساتھ ساتھ بڑھ جاتا ہے. تو تھوڑی سی اگر حکومت، وہ تو ہر جگہ پہ ایسے ہی ہے. جی ہر جگہ تھوڑی سی، لیکن اس میں پھر بھی یہ ایک بڑا ایک اہم آئٹم دیکھیں نا، جب سٹیل بکتا ہے، سیمنٹ بکتا ہے، اس سے 45 لائٹ انڈسٹری، ریل اسٹیٹ کا پورا سیکٹر اس کے ساتھ آگے چلتا ہے. تو اس میں باقی اور بھی کئی ایسی گورنمنٹ میجرز لے سکتی ہے، بٹ یہ بھی ایک میجر حکومت میں. اور پہلے، آج سے پہلے یہ ایسے ہوتا تھا کہ جب پرائسز کچھ چیزوں کی بڑھ جاتی تھی اس میں انٹرونشن کی جاتی تھی، حکومت اس کے لیے ٹیمپریریلی کوئی نہ کوئی ایسا میکینزم بناتے تھے کہ فار دا ٹائم بینگ پرائسز کم ہو جائے. اب ان پرائسز کا ملک صاحب سب سے بڑا جو ایک پرابلم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں جب یہ آسمان سے باتیں کرتی ہوئی جو پرائسز جب بڑھی ہیں، ایک تو انڈسٹری اس کی وجہ سے بیٹھ گئی. جو انڈسٹری میں انویسٹمنٹ تھی، جہاں پہ کسی کی 1 ارب تھی وہاں پہ 2 ارب ہو گئی. ابھی ایسی بھی ملیں ہیں جو سٹاک ہی مینٹین نہیں کر پا رہی. تو یہ ایک تو انڈسٹری کی طرف، انڈسٹری لاس کی طرف گئی.
دوسری طرف لوگوں کی کیپیسٹی زیرو پہ چلے گی. لوگ اب تو آپ کو 10 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کوئی گھر بھی اگر بنانا چاہے. میں دیکھتا ہوں نا کافی گھر لوگوں کے امینڈن پڑے ہوئے ہیں, مطلب انہوں نے ڈگنگ کی ہوئی ہے اور اسٹیل کی پرائسز کی وجہ سے وہ بالکل سٹک ہوئے ہوئے ہیں. صرف ملک صاحب اس میں تھوڑی سی آپ کو بڑی پکچر بھی دینا چاہوں گا کہ اس میں ایک تو میں یہ آپ سے عرض کروں کہ اگر ہم 2016-17 سے لے کے 2023 تک اگر آپ چلے جائیں, آپ اگر ڈالر ٹرم میں دیکھیں تو اسٹیل کی پرائسز نیچے آئی ہیں. اگر آپ کسی ریسرچ جیسے کہ پیکرا ہے, پیکرا کی ریسرچ آپ اٹھا لیں, ان کی اگر آپ ریسرچ کریں دیکھیں جو اسٹیل سیکٹر کے جو پروفٹس رہے ہیں فار ایگزامپل, تو 2016-17-18 میں 5 سے 7% پروفٹ, نیٹ پروفٹ مارجن. آج وہ 1%, 2%, 3%, کچھ زیرو پہ, کچھ انڈسٹری بند. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ماحول کریٹ ہوا ہے یہ سب کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. ریئل اسٹیٹ بھی بیٹھ گیا اس کی وجہ سے, اس کی وجہ سے اسٹیل سیکٹر خود بھی. تو میں پرائسز کی طرف آ رہا تھا کہ اس میں صرف اسٹیل کی نہیں, اس میں سیمنٹ کی پرائس بڑھی, اس کی ریت کی بڑھی, بجری, ہر چیز کی پرائس بڑھی ہے. اس میں یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ جو امپیکٹ ہے یہ صرف ایک چیز نہیں ہے, اوور آل ساری کاسٹ آف کنسٹرکشن اوپر گئی ہے. بجٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے آنے والی گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا, آئی ایم ایف کی مرضی کے مطابق آپ نے بجٹ بنانا ہوگا. دیکھیے گورنمنٹ ابھی دیر آر مینی ifs اینڈ بٹس. ابھی پہلے تو دیکھنا ہے الیکشن ہوتے ہیں یہ نہیں ہے. ملک صاحب میں یہ کہوں گا بجٹ بھی آئے گا, لیکن اگر اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو, اگر اس میں کوئی بھی حکومت آئے اس کو پتہ ہوگا کہ میں 5 سال میں نے مکمل کرنے ہیں, اور اس میں یہ جو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا عمل بند ہو, تو تھنگس کین بی امپرووڈ. حکومت بھی اس پوزیشن بھی ہوگی کہ وہ لوگوں کے لیے بھی ریلیف دے, اکانومی کی طرف بھی توجہ دے, انڈسٹری کی طرف بھی دے, ریئل اسٹیٹ بھی چلے. تو اس میں سب سے ضروری ہے کہ ایک ملک میں ایک سیاسی جو ایک استحکام آئے, اور اس میں یہ جو ایک دوسرے کی ساری جو ہے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور پھر یقیناً اگر یہ تھوڑا سا بہتر ایک سچویشن جو ہے, اتنا آسان کام نہیں ہے, اگر ہو سکے تو وی کین ایکسپیکٹ اے بیٹر بجٹ آلسو. کوئی 3 ایسے اقدام جو حکومت کو کرنے چاہیے جس سے اسٹیل کی پرائسز نیچے آئیں اور عام آدمی کی ریچ میں اسٹیل آ جائے immediately. سب سے پہلے جس کے بارے میں تھوڑی سی امید بن بھی رہی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے اس وقت, ملک صاحب 1 ٹن اسٹیل کا جو بھی کوئی مل بنا کے بیچتی ہے اس پہ 10 سے 20 ہزار روپے صرف سود کا ملیں پے کرتی ہیں. انٹرسٹ ریٹ جو ہے, اگر نمبر 1 انٹرسٹ ریٹ نیچے آ جائے, وہ تو ابھی امید ہے کوئی 1.5-2% آ جائے گا. اگر وہ آئے گا اس سے تھوڑا سا انڈسٹری کو سانس آئے گا. میں یہ کہوں گا کہ اس سے انڈسٹری آئی سی یو سے نکل کے میڈیکل وارڈ میں آ جائے گی. آئی سی یو سے آپ کی انڈسٹری نکلے گی. اگر لیٹ سے کل یہ 17 پر ابھی 22% پہ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے, انٹرسٹ ریٹ 24-25 پہ چلا جاتا ہے, اگر یہ 6-7% بھی کم ہوتا ہے تو ایک آپ کی بریدنگ شروع ہو جائے گی. اس کے علاوہ یہ ہے دیکھیں شارٹ ٹرم میں نہیں سمجھتا کہ اگر میں یہ کہوں کہ گورنمنٹ را مٹیریل پہ ٹیکس کم کر دے یا سیلز ٹیکس کی کمی کر دے, یہ ان کی بس کا بھی اس کی بات نہیں ہے. اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا, ابھی تھوڑی سی چیزیں بہتر ہوں گی تو پھر. میں نے جیسے کہا کہ بجٹ میں بننا آئی ایم ایف کی مرضی سے ہے, تو ٹیکس کمی کی تو بات مشکل ہے, بڑھانے کی بات کریں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اس میں آنے والا بجٹ جو ہے اس پہ میں بہرحال ابھی اس پہ پریڈکٹ کرنا, چونکہ اس میں ابھی الیکشنز کی ایک ابھی چل رہی ہے. لیٹس سی کہ کون سی گورنمنٹ آتی ہے, کوئی ایک جو کولیشن گورنمنٹ آتی ہے یا ایک اسٹرانگ پارٹی آتی ہے, تو اس میں یہ ساری چیزیں یہ فیکٹر میٹر. گورنمنٹ تو روزے یہاں کی طرح کلیئر ہے کہ کولیشن گورنمنٹ بنے گی, ہنگ پارلیمنٹ ہوگی. ملک صاحب اگر ہنگ پارلیمنٹ ہوگی, گورنمنٹ کولیشن گورنمنٹ ہوگی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس ول بی کاؤنٹر پروڈکٹیو فار دا اسٹیبلائزیشن آف اکانومی. آپ کی اکانومی میں پھر یہ چیز, وی نیڈ اے اسٹرانگ گورنمنٹ جو ڈیسیژن بھی لے سکے, جو آگے کے اس میں ٹف ڈیسیژن بھی لے سکے اور اس میں عام آدمی کو ریلیف بھی وہ دے سکے. وی نیڈ اے اسٹیبل اینڈ اے اسٹرانگ گورنمنٹ جو پھر اپنے 5 سال پورے بھی کرے. دس از مائی. پاکستان اسٹیل لاسٹ
क्वेश्चन आपसे, SIFC को कैसे देखती है? क्योंकि हमारे ख्याल में पाकिस्तान के लिए SIFC एक गेम चेंजर साबित होगा, और जितनी पेन हमारे आर्मी चीफ जनाब से मुनीर साहब ले रहे हैं उसके लिए, अभी 2 दिन पहले यूई से को 25 बिलियन के MOU साइन हुए हैं, और आज कोई कुवैत में साइन हो रहे हैं, और जो चेंजेस आ रही हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, SIFC जो है वो एक मैं समझता हूँ कि उनका पॉजिटिव रोल है, और उससे कुछ स्लाइटली बेहतरी की तरफ चीज़ें आई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्मगलिंग ले लें तो ये SIFC की वजह से स्मगलिंग को रोका गया है, उसमें स्टील की स्मगलिंग को भी रोका गया है। उसके अलावा ये भी है कि एक ऑल्दो इट्स अ पैरेलल सिस्टम, उसमें कुछ फ्लॉज भी हैं, उसमें हमें आगे चल के कुछ में भी उसकी वीकनेसेस भी हमें में भी नज़र आए, लेकिन इट्स अ गुड इनिशिएटिव, इसकी गुड इंटेंशंस हैं। और मैं ये समझता हूँ कि चाहे कल कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ भी जाए, तो इस तरह का जो एक फोरम है या जो इदारा है वो पाकिस्तान को हेल्पफुल हो सकता है। उसमें ये जो उसमें इंडस्ट्री के लिए प्रॉब्लम्स आते हैं, जो छोटे बड़े जो ब्यूरोक्रेसी से हल नहीं होते, एक हमने देखा है, हमारी ये हिस्ट्री है, ये चीज़ें आगे मूव नहीं हो सकती। तो अगर ये इदारा फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट अगर ला सकता है, इंडस्ट्री जो मौजूदा इंडस्ट्री है, जो कि एम्बेसडर हैं इस मुल्क के, उनके मसाइल को हल कर सकता है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान कैन बेनिफिट एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड। दिस कैन बी गुड बेनिफिशियल फॉर आवर कंट्री। थैंक यू वेरी मच वाजिद साहब। नाजरीन, वाजिद साहब ने जो बातचीत की आपने सुनी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने कमेंट्स या क्वेश्चंस ज़रूर बताइएगा, ताकि हम वाजिद साहब से उनका रिप्लाई लेके आपको फीडबैक दे सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।